خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ٹاکسک میسکولینٹی پر۔ ٹاکسک میسکولینٹی بہت ساری چیزوں کا مرکب ہے۔ مختصراً اس کو میں پاکستانی سیٹ بیک کے سامنے پیش کروں گی، کیونکہ ہر معاشرے میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس کی نوانسز مختلف ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف جائیں، ناظرین کرام، چینل یاسمین آفتاب علی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا بالکل نہ بھولیں۔ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ مختلف معاشروں میں ٹاکسک میسکولینٹی کی شکل، اس کے نوانسز فرق ہوتے ہیں، اس کے معنی فرق ہیں۔ ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایگزامپلز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہے اس کا۔ نہ صرف ایک مرد کی پوری سائیکی اثر انداز جب ہوتی ہے تو اس کے تمام ریلیشن شپس کو بھی وہ ڈیمیج کرتا ہے، اور اس کی اپنی شخصیت کو ڈیمیج کرتا ہے، اور وہ خود نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اس پہ آج جو ہمارا پروگرام ہے، ہم ٹاکسک میسکولینٹی پہ بات کر رہے ہیں، جو ان اٹ سیلف ایک مکمل پروگرام ہے۔ اور اگلے پروگرام میں ہم مردانہ نفسیات میں الجھاؤ کی بات کریں گے کہ کس وجوہات کی بنا پر اس کو یہ مسائل پیش آتے ہیں، لیکن تمام مسئلوں کی جڑ ٹاکسک میسکولینٹی ہی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت دونوں کا شعور رکھا ہے۔ مرد کا شعور کہتا ہے اتنی عمر ہونے تک آپ نے یہ گولز اچیو کر لینے، یہ ٹارگٹ ہے اس کا، ایک یہاں جانا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ لائن لینی ہے، یہ کرنا ہے، اتنی عمر تک میرا گھر بن جائے، اتنی عمر تک شادی ہو جائے وغیرہ۔ عورت کا شعور اس میں ہے جو جذبات سے جڑا ہے، لیکن وہ اس کو دباتا ہے، کیونکہ اگر ہم آگے جب مثال دیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ اگر وہ اس شعور کو جگا دے، عورت کے شعور کو اپنے اندر، تو اس کو مذاق اڑائے جانے کا اور نان ایکسیپٹنس کا ڈر ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ اسی طرح ایک عورت میں بھی مرد اور عورت دونوں کا شعور ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے نازک جذبات سے گوندھا ہے، اور مرد کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ میچو، ہے نا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں بیوہ ہوئی تو بچے ینگ تھے، میں مرد بن کر چٹان کی طرح ان کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میرے ایک کولیگ افتخار صاحب، بڑی عزت ہے میرے دل میں ان کی، انتقال کر گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یاسمین، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ اس عمر کے دوراہے میں ہوا، بڑا افسوس ہوتا ہے، مگر جب آپ کے مزاج کی سختی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان پہ کیا افسوس کریں۔ اب اگر میں مرد ہوتی تو اسی چیز کو یہی مرد اپریشیٹ کر رہے ہوتے کہ کیا کمال باہر کے کام سنبھالے، کیا کمال فائنینسز سنبھالے، کیا کمال بچوں کو سنبھالا۔ مگر جس طرح لوگ مرد میں عورت کے شعور کو ناپسند کرتے ہیں، عورت میں بھی اس کا بہت دبنگ ہونا، وہ ایکسیپٹ کرنا مردوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس میں دوسری خواتین بھی شامل ہیں۔ اب ہم مردوں پہ آتے ہیں۔ دیکھیے، مردوں کی ذہن میں مسئلہ تک کب آتا ہے، اور اگر ذہن میں یہ بات نہ بھی آئے تو ان کو آگے نفسیاتی مسائل اس وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک ایولیوشن کی سٹیج پر ہے، سٹینڈرڈز بدل رہے ہیں۔ جو پہلے جینڈر رولز ایلوکیٹڈ تھے مرد اور عورت کے، وہ مکس اپ ہو گئے ہیں، گڈ مڈ ہو گئے ہیں۔ بہت سارا کام عورتوں کا مرد کر رہے ہیں، گھر کو دیکھنا، اگر عورت لیٹ آئی ہے تو بچوں کو ہوم ورک کرا دیں گے، کر دیں گے، کافی لوگ کرتے ہیں، زیادہ نہیں ابھی بھی۔ اور یہ کہ اسی طرح سے عورت
باہر کے کام کرے گی, گروسری کر کے آئے گی, پک اپ اینڈ ڈراپ بچوں کی, مجھ جیسی عورت ہوگی تو گاڑی بھی ٹھیک کروا کے لائے گی, فائنینسز بھی ہینڈل کرے گی, لائر سے بھی میٹنگ کرے گی. تو یہ دونوں شعور. لیکن جب مرد اور عورت, اب میں اگزامپل پہ آتی ہوں, دونوں تھکے ہوئے گھر آئے, بہت تھکے ہوئے, اور دونوں کھانا کھانا ہے, تو چونکہ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ کھانا بنانا, کھانا پروسنا اور برتن دھونا عورت کا کام ہے, تو وہ کرے گی. اب مرد دل میں, اس کے دل میں افسوس بھی آ رہا ہے بیوی کے لیے کہ بھائی یہ بھی تھکی ہوئی آئی ہے, میں اس کی کچھ ہیلپ کر دوں, برتن ہی اٹھا لوں کھانا کھا کے میز سے, برتن دھو کے رکھ دوں. وہ اس ڈر کے مارے نہیں کرے گا کہ اس کو جورو کا غلام بنایا جائے گا, اس کو نکو کر دے گا یہ معاشرہ, ہے نا. ادھر کلیش آتا ہے کہ وہ صحیح سمجھتا ہے یا ہم وہ کرنے پہ مجبور اکثر ہوتے ہیں جو معاشرہ ہم سے چاہتا ہے, جو سٹینڈرڈ اس نے دیا ہے. ایسا ہونا تو نہیں چاہیے مگر اب ایسا ہوتا ہے. اور ہم کیوں یہ کرتے ہیں؟ ہمارا ایک دوستوں کا سرکل ہے, ہمارا ایک فرینڈز کا سرکل ہے, ہمارا فیملی کا سرکل ہے, وہ والا سٹینڈرڈ معاشرے کا فالو کرتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مذاق بنایا جائے, ہمارے لیے نان ایکسیپٹنس کا فیکٹر ہو کہ ارے یہ کیا بیکار آدمی ٹائپ, اور اس طرح سے. جو ہمارے ہاں معاشرہ جو ہے اس میں وہ کمپارٹمنٹلائزیشن جیسے میں نے کہا نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. وہ ڈیمارکیشن کم ہو گئی ہے. سٹینڈرڈز ہونا اچھی بات ہے مگر ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سٹینڈرڈز کو ریوزٹ کریں وقتاً فوقتاً اور نئے سٹینڈرڈز بنائیں. اب جو مرد کی کانشیس ہے میسکولینٹی, میچو, وہ بچپن سے ڈیولپ کری جاتی ہے. اگر ایک مرد بچے کو چوٹ لگ جائے اور وہ رونے لگ جائے تو کہیں گے لڑکے ہو کے روتے ہو. بھئی لڑکوں کو کیا چوٹ نہیں لگتی, کیوں نہ روئیں؟ لڑکی کو چوٹ لگے تو او بیبی کو چوٹ لگ گئی, اس کو ہم نہیں کہیں گے, اس کو ہم سکھاتے ہیں ویک بننا. مرد کو سکھائیں گے کہ تمہارے اندر جتنی بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کو دبا کے رکھو کیونکہ تم میچو ہو. مرد اپنی زندگی میں آنے والے ٹراماز کو اپنی جان پہ لیتا ہے. ماں باپ کی خدا نہ کرے ڈیتھ ہو تو عورتیں تو روتی رہیں گی, بآواز بھی رو لیتی ہیں, جو میں ایگری نہیں کرتی کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے. بہرحال آنسو گریں گی, روئیں گی, قدرتی بات ہے. مرد کیوں نہیں رو سکتے بھائی؟ ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ تم تو اگر رو گے تو تم جو ہے وہ تو مرد ہی نہیں رو گے, مرد کی شان میں ہی نہیں ہے, اس کے خلاف ہے. میری دوست کا میں واقعہ بتاؤں, ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو ایک ہی بیٹا تھا 14 برس کا, اور ان کے میاں کا تعلق گاؤں سے تھا, وہ خود شہر کی تھی. جو میاں کی کو دفنایا وہاں گاؤں کے لوگ, بڑی دبنگ شخصیت تھی ان کے میاں کی, تو سب لوگ ان کے بیٹے کو کہنے لگے کہ بھائی تمہارے باپ تو ایسے تھے, ان کے سامنے تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, کوئی بول نہیں سکتا تھا, بلا 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 یو نو. وہ بچہ جب لاہور آیا تو اس نے ماں کو کہا, وہ او لیول میں آیا ہی تھا, کہ میں سوچ رہا ہوں پڑھائی ختم کر اور میں پنڈی چلا جاؤں جہاں بابا کا دفتر اور کاروبار ہے, اور مجھے اب وہ سنبھالنا ہوگا کیونکہ آپ کی ذمہ داری مجھ پہ. 14 سال کا بچہ, کیونکہ وہ ساری باتیں اس کے ذہن میں وہ ٹاکسک میسکولینٹی کی بات بھر دی گئی. تو اس کو بڑی مشکل سے سمجھایا گیا کہ بیٹے ابھی تمہاری عمر پڑھنے لکھنے کی ہے, پہلے خود کو اس قابل بناؤ کہ تم اس لیول پر آ سکو کہ تم کاروبار سنبھالو. ابھی تم پڑھائی پہ توجہ دو, چچا ماشاءاللہ زندہ ہیں, ماں تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں, تو ان مسئلوں میں پڑھنے کی آپ کو فی الحال ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے.
اچھا، اب لڑکوں کے معاملے میں اور خاص لڑکیوں کے بھی معاملے میں، مگر لڑکوں کے معاملے میں ماں باپ زیادہ ریجڈ ہوتے ہیں، وہی ٹاکسک میسکیولینٹی. وہ چوائسز نہیں دیتے بیٹے کو کہ وہ کیا پروفیشن چوز کرنا چاہتے ہیں. وہ چوائس دیں گے جس کے تھرو وہ سٹیٹس ان کا بنے معاشرے میں. مثال کے طور پہ اگر کسی کا باپ نامور سرجن ہے اور بیٹا کہہ دے کہ میں تو آرٹس کی طرف مائل ہوں، میں ڈرامہ میں جانا چاہتا ہوں، تو ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے نزدیک اس پروفیشن کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو ایک سرجن کو ملتا ہے. اس میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ سٹیٹسز بھی معاشرہ دیتا ہے نا، تو ہمارا مائنڈ اوپن ہونا چاہیے. اس میں مرد اگر ایموشن ظاہر کرے یا اس طرح سے ہر بات میں کو لے کر ان کے ایموشنز کو دبایا جائے، تو وہ مختلف نیگیٹو صورتوں میں نکلتا ہے. مثال کے طور پہ اریٹیشن، اینگر. مثال کے طور پہ وہ خاندانی تعلقات ان کے خراب ہوں گے. مثال کے طور پہ وہ انگزائٹی کے علاوہ ڈپریشن کا اور PTSD کا شکار ہوں گے. ان تمام مسائل پہ ہم اگلے ہفتے بات کریں گے. لیکن میسکیولینٹی ہونا اچھی بات ہے، لیکن جب وہ ٹاکسک شکل اختیار کر لے تو وہاں توازن بگڑ جایا کرتے ہیں. جاتے جاتے ناظرین کرام ایک پوائنٹ اور، ہمارے جو ڈراماز ہیں وہ بھی ایگریسو بیہیویئر مرد کا اور ٹاکسک میسکیولینٹی کو ری انفورس کرتے ہیں. وہ یہ نہیں بتاتے کہ مرد نرم ہو کے خاندان والوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھ کر بھی اپنا مقام، اپنی عزت برقرار رکھ سکتا ہے. میڈیا اس میں ایک میرے حساب سے ایک نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے. ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک خدا حافظ.